سورۃ البقرہ کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اللهم فلك الحمد كله ولك الشكر كله اللهم فلك الحمد كله ولك الشكر كله اللهم فلك الحمد كله ولك الشكر كله. الحمدللہ ہم نے آیت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 201 yes, وہ رکوع کیا تھا. اگلے رکوع کی طرف بڑھیں گے ہم فرام آیت نمبر 225. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوسرا پارہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 225. لا يؤاخذكم الله باللغو في ایمانکم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حلیم. آیت نمبر 225. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہاری لغو فی ایمانکم، ایمان ہوتا ہے قسم، تمہاری قسموں پر تم کو نہیں پکڑے گا. لا یؤاخذکم، لغو قسم جو کھا بیٹھتے ہیں اس کو نہیں پکڑے گا. ولیکن لیکن تمہاری ان قسموں پر تم کو ضرور پکڑے گا جن کا ارادہ تم دلوں سے کرتے ہو. تو اللہ پھر بھی اللہ اس کے باوجود بھی اگر آپ نے توبہ و استغفار کیا تو اللہ سبحانہ وتعالی بخشنے والا ہے، غفور ہے اور حلیم ہے. تو لغو قسموں سے مراد جو ہوتی ہے جو نیت کے بغیر عادت کے طور پر یوں ہی زبان سے جو نکل جاتی ہے اس کو کہتے ہیں. اور لغو قسم جو کھاتے ہیں اس کا کفارہ اور سزا نہیں. لغو قسموں کا نہ کفارہ ہوگا اور نہ ہی سزا ہوگی. ہاں جو تم دل کے ارادے سے نیت کے ساتھ تم نے اگر قسمیں کھائیں تو اللہ کی قسم ایسے کرتے ہیں کھاتے ہیں آپ یا دوسروں کی قسم کھاتے ہیں جان بوجھ کر نیت ارادے کے ساتھ، تو یہ میں کام ضرور کروں گی یا کروں گا یا نہیں کروں گا جو کرتے ہیں، تو پھر ان کے خلاف ورزی کی جائے تو ان پر کفارہ ہوگا، ان کے اوپر کیا ہوگا؟ کفارہ ہوگا. تو آیت نمبر 228 اور 3 آیتوں میں اللہ سبحانہ وتعالی وہی اس کو کھول کر بتایا ہے. آیت نمبر 228 اگلا پوائنٹ. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں طلاق یافتہ عورتوں کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض آنے تک انتظار میں رکھے. 3 حیض مطلب 3 منتھلی مینسوریشن سائیکل جو پیریڈ ہوتا ہے اس کے ختم ہونے تک انتظار کریں، مطلب شادی نہ کریں. اور اگر وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اگر وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تو ان کے لیے حلال نہیں. کیا حلال نہیں ہے؟ کہ اللہ نے ان کے رحموں میں جو کچھ پیدا کیا ہے وہ اسے چھپائیں. کیونکہ جو ان کے پیٹوں میں ہوتا ہے، ان کے بچے دانیوں میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اسے وہ نہیں چھپائیں. اور اس دوران ان کے شوہر انہیں اپنے پاس لوٹانے کا زیادہ حقدار ہے. شوہر کو زیادہ حقدار ہے کہ وہ اپنی بیوی کو واپس بلا لے یا لوٹا لے. اگر پھر بھی اگر وہ اصلاح کا ارادہ رکھتے ہوں اور ان عورتوں کے لیے معروف طریقے سے ویسے ہی حقوق ہے تو شوہر کو کیا کرنا چاہیے؟ عورت بھی اگر اپنی اصلاح کا، اپنے ریفارمیشن کا ارادہ کرے تو ان عورتوں کے ساتھ ایسے معاملہ کریں کہ معروف طریقے سے، ایک ویل نون طریقے سے، ایک ایکسیپٹیبل مینر کے ساتھ ان کے رائٹس ادا کرے، جس طرح ایک شوہر پر اپنی بیوی کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. اور کہ یہاں پہ یہ بات بتا دی گئی ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. اور رجال پر رجال the meaning of رجال is the men. اور مین پر کیا ہے؟ علیہن، ان عورتوں پر درجہ، ایک درجہ زیادہ حاصل ہے. مردوں کا درجہ زیادہ ہوتا ہے، ایک درجہ زیادہ ہوتا ہے.
اوکے، یہ بات اس آیت میں، آیت نمبر 228 میں بتا دی گئی. واللہ عزیز الحکیم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت زبردست ہے اور بہت حکمت والا ہے. انہیں طلاق کے بعد عورت کا عدت میں رہنا کتنے مہینے میں، یہاں کتنے مہینوں کے لیے بتایا گیا ہے؟ طلاق شدہ عورت کی عدت 3 مہینے ہے. اگر پھر بھی خاوند اپنے بیوی کو طلاق دے دے تو وہ فوراً اس سے جدا نہیں ہوتی ہے. عورت تب کا تب اپنا گھر چھوڑ کے نہیں آتی ہے، بلکہ اسے کچھ مدت انہیں کہ تھوڑا انتظار میں گزارنا ہے. اور یہاں پہ اس آیت میں بتا دیا گیا کہ شوہر کے حقوق کی امپورٹنس کتنی ہے. اس کے بارے میں ایک چھوٹی سی حدیث کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت اس وقت تک ایمان کی حلاوت نہیں پا سکتی. ایمان کی حلاوت مطلب دا مٹھاس آف ایمان، دا پلیجر اور دا سویٹنس آف ایمان کو پا ہی نہیں سکتی عورت جب تک کہ اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کرتی. آیت نمبر 229، الطلاق مرتان، طلاق مرتان ہوتی ہے، 2 ٹائمز کی ہوتی ہے. فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَصْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. طلاق جو ہوتی ہے 320 کم نہیں. طلاق رجعی جس کو کہا جاتا ہے، یہ 2 بار ہی ہے. پھر یہ تو بھلے طریقے سے بیوی کو روک لینا ہے یا احسان کے ساتھ رخصت کر دینا ہے. بیوی کو روک لینا ہے تو شوہر کو پوری اجازت ہے تو احسان کے ساتھ روکے. نہیں، اگر اس کو ٹاٹا بائی بائی کر کے چھوڑ دینا چاہتا ہے تو بھی اس کے لیے حلال کر دینا ہے، اور تمہارے لیے، اس کے لیے حلال ہے یہ چیز، اور تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم نے جو کچھ انہیں مہر دیا ہے. تو ایسے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پہ مردوں کے لیے حلال نہیں ہے کہ جو کچھ خوشی کے دنوں میں جو عورتوں کو دیتے ہیں وہ ان سے واپس لے لے، مگر یہ کہ دونوں کو اس بات کا ڈر ہو کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے. بیکاری میں ایسے ہی طلاق یا خلا وغیرہ نہیں لے سکتے. اگر دونوں کو اس بات کا ڈر ہے، یہاں شرط رکھ دی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ دونوں کو اس بات کا ڈر ہو کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیمٹس جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ has laid down the limits for all these things، وہ لیمٹس کو کہیں وہ کراس نہ کر جائیں. اگر ان کو یہ ڈر ہے کہ وہ دونوں اللہ کے حد کو، حد مطلب the limits of اللہ سبحانہ وتعالیٰ، the boundaries of اللہ سبحانہ وتعالیٰ، مطلب boundaries مطلب the commandments of اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو قائم نہ رکھ سکیں گے تو ان دونوں پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ وہ عورت علیحدگی حاصل کرنے کے لیے خاوند کو بدلے میں کچھ دے. تب عورت کے لیے یہ ہو سکتا ہے کہ علیحدگی حاصل کرنے کے لیے، سپریشن حاصل کرنے کے لیے خاوند کو اپنے شوہر کو بدلے میں کچھ دے دے، بدلے میں دے کر وہ خلا حاصل کر سکتی ہے. یہ ہیں دیز اور the limits of اللہ سبحانہ وتعالی. تلک حدود اللہ فلا تعتدوها. اللہ سبحانہ وتعالی کہہ رہے ہیں فلا تعتدوها، اس کو ڈونٹ کراس the limits of اللہ سبحانہ وتعالی. if you cross the limits of اللہ سبحانہ وتعالی ومن يتعد حدود اللہ، whoever crosses the limits of اللہ سبحانہ وتعالی فاولئک هم الظالمین، وہ یہی تو ہیں دراصل ظالم لوگ. تو جاہلیت کے دور کے رسموں کو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ جو چلا رہے تھے جاہلیت کے دور کی چیزوں کو، اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ 1 by 1 ایریڈیکیٹ کر رہے، نکال رہا ہے تھرو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. آیت نمبر 232، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دے چکو پھر وہ اپنی عدت پوری کر لے. عورتوں کی عدت کتنی ہے طلاق کے بعد؟ 3 months. تو تم انہیں ان کے سابقہ شوہروں سے نکاح کرنے سے نہ روکو. اور پھر اگر عورت یہ چاہے کہ اسے دوسرا کوئی شوہر بھاتا نہیں ہے، طلاق ہو جانے کے باوجود بھی، عدت پوری گزارنے کے باوجود بھی عورت اسی شوہر سے محبت کرتی ہے یا اسی کے پاس جانا چاہتی ہے، کسی دوسرے سے شادی کرنا نہیں چاہتی، تو تم ان کو نہ روکو، ایسی عورتوں کو تم نہ روکو. جب وہ معروف طریقے سے باہم رضامند ہو جائے، جب وہ دونوں میاں بیوی باہم رضامند ہو جائے ایک معروف طریقے سے، ایک بھلے طریقے سے، اچھے طریقے سے، تو یہ نصیحت اس کو کی جاتی ہے کہ جو تم میں سے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو تو اس کو یہ کام کر گزارنا ہے. تو یہ طریقہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے اور صاف ستھرا ہے. اوکے،
واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ سبحانہ وتعالیٰ زیادہ جانتا ہے، وانتم اور تم سب نہیں جانتے. اوکے. عورت، اب یہاں یہ بات بتائی گئی ہے کہ عورت ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی. ایک عورت اکیلی بغیر ولی کے نکاح نہیں کر سکتی. دیٹ از دا رول. یا ایسے کر لی عورت یا لڑکی ایسا کر لی تو اس کا نکاح ناقابل قبول ہے. عورت خود بخود اپنا نکاح نہیں کر سکتی، ولی کی اجازت ضروری ہے. اور ولی کون ہوتا ہے؟ باپ ہونا چاہیے. اگر باپ نہیں ہے تو اس کا بڑا بھائی بھی نہیں ہے تو چھوٹا بھائی ہی صحیح مگر بھائی ہونا چاہیے. اور جو عورت اپنا نکاح خود کرنے والی جو عورت ہوتی ہے وہ عورت زانیہ ہے. یہ ان آیتوں سے پتہ ہم کو چلتا ہے. دوسری آیت اس کے بعد کی جو آتی ہے اس میں یہ ہوتی ہے، اس میں یہ بات آئی ہے. اوکے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کہا ہے کہ کوئی عورت کسی عورت کا نکاح نہ کرے. عورتوں کا جو نکاح کرتے ہیں ایسا نکاح نہ کرے. حدیث مبارکہ میں یہ بات آئی ہے. اور نہ کوئی عورت اپنا نکاح خود کرے کیونکہ وہ عورت زانیہ ہے جو اپنا نکاح خود کرتی ہے. تو یہ these are all the limits of Allah subhanahu wa ta'ala and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. We have to abide by all these rules and regulations. آیت نمبر 238. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. Very beautiful آیت. یہ نکاح اور طلاق کی بات کرتا کرتا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک دم نمازوں کی حفاظت کے کو یہاں بیان کر رہے ہیں ایک چھوٹی سی آیت ڈال کر کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو. پروٹیکٹ یور صلاح، خصوصاً پرٹیکولرلی صلاۃ الوسطی، درمیانی نماز کی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے تم کو اور کیا کرنا ہے؟ صلاۃ الوسطی کی حفاظت کرنا ہے. وہ خاص کر یہاں مینشن کیا 5 نمازوں کی تم کو حفاظت کرنی ہے، دیکھ بھال کرنی ہے. پرٹیکولرلی صلاۃ الوسطی جو عصر کی نماز ہوتی ہے اس کی حفاظت کی بات کر رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اور قومو، and one more point here is قومو، and کھڑے رہو یا فرما بردار بن کر اللہ کے لیے، للہ اللہ کے لیے، قانتین فرما بردار بن کر تم قومو کھڑے ہو جاؤ. تو نمازوں کی حفاظت دنیا اور آخرت کی اصلاح کا باعث ہے. کوئی بھی موقع ہو جائے، نکاح ہو یا طلاق ہو یا خلا ہو یا چھوڑ دینے کی بات ہو یا پکڑنے کی بات ہو، جو کوئی بھی تمہارے گھروں میں مسئلہ چل رہا ہے، مگر تم کو حفاظت کرنی ہے اپنے نمازوں کی. کیوں؟ کیونکہ ایمان نماز ہے، تمہارا ایمان ہی تمہاری نماز ہے. کیونکہ صلاح از دا میٹر آف یور ایمان. اور یہ صلاح تمہارے دین کا نچوڑ ہوتا ہے. یہ دس از دا بیس آف یور ایمان اینڈ یور اسلام یا دین. تو نمازوں کی حفاظت کرنے والوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ بھی ہے. آیت نمبر 240. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اور تم میں سے والذین دوز یتوفون جو وفات پا جائیں گے، جو انہیں کے وفات پا جانا انہیں کے مر جائیں گے، ویذرون اور وہ چھوڑ جائیں ازواجن بیویاں. تو وصیتاً تو وہ اپنی بیویوں کے لیے، لی ازواجہم اپنی بیویوں کے لیے وصیت چھوڑ جائے. اور یہ ہے کہ اپنی بیویوں کے لیے 1 سال تک بغیر گھر سے نکالے ان کو فائدہ پہنچانے دینا ہے. یعنی نان نفع، فائدہ کیا پہنچانا ہوتا ہے؟ ان کا رہنا سہنا، کھانا پینا وغیرہ ان کو پہنچانا ہے. اس کی وصیت کر جائے. اوکے. ہاں اگر وہ خود نکل جائے، ہاں عورتیں اگر وہ خود شوہر کے گزرنے کے بعد نکل جائیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں. جو بھی وہ اپنی ذات کے بارے میں بھلے طریقے سے فیصلہ کریں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت زبردست اور خوبی حکمت والا ہے. واللہ عزیز حکیم، زبردست بھی ہے اور حکمت والا ہے. تو بیوہ کی عدت کیا ہے؟ شوہر کے مرنے کے بعد تمام عورتوں کے لیے یکساں ہے. اس کے شوہر نے اس سے صحبت کی ہو، انٹیمیسی کی ہو، یا اس سے پہلے ہی فوت ہو گیا ہو، خواہ وہ جوان ہو یا بوڑھی ہو، سب بیویاں شامل ہیں عدت میں. سیم پیریڈ ان کے لیے ہے. 245 آیت نمبر. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، وہ کون ہے؟ من ذا الذی، کون ہے وہ جو قرض دے اللہ کو،
कैसा कर्ज दे अल्लाह को, कर्ज हसन, कर्ज हसना अता फरमाए, एक बेहतरीन कर्ज दे अल्लाह सुब्हानहू व तआला को, ताकि वो इसके लिए कई गुना ज्यादा बढ़ा कर दे। तुम कर्ज देते हो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को, तो जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला रिटर्न करता है तो कई गुना ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर दे। और अल्लाह ही तंगी पैदा करता है और वही कुशादगी भी देता है, और उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। तो कर्ज हसना देना चाहिए हम सबों को, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को, हर वक्त, ऑलवेज, ऑल द टाइम, जब भी तुमको सहूलत होती है तो उसको देते रहना चाहिए। आयत नंबर 247, वक़ाल लहुम नबियुहुम इन्नल्लाह क़द बअस लकुम तालूत। यहाँ पे तालूत और जालूत की छोटी सी एक स्टोरी आई है। और जब याद करो वह वक्त को कि उनके बादशाह ने, किनके, बनी इसराइल के बादशाह ने, उनके नबी ने उनसे कहा, क्योंकि बनी इसराइल में हर वक्त कोई ना कोई नबी रहा करता था। तो उनके नबी ने उनसे कहा कि बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तालूत को तुम्हारे लिए बादशाह मुकर्रर कर दिया है। तो वो कहने लगे, कौन, बनी इसराइल, यानी कि यहूदी कहने लगे कि इसकी बादशाहत हम पर कैसे हो सकती है, तालूत की बादशाहत। नबी ने यह कहा कि अब तुम्हारे ऊपर बादशाह कौन होगा, तालूत होगा। तो बनी इसराइल के लोग क्या कहते हैं, हम पर इसकी बादशाहत कैसे हो सकती है, जबकि हम बादशाहत के इससे ज्यादा हकदार हैं। तालूत के पास ना तो पैसा है, ना तो उसके पास माल है, तो वो कैसे ज्यादा हकदार हो सकता है बादशाहत का, हम ज्यादा हकदार हैं। तो इसे तो कोई माली वसअत भी अता नहीं की गई, उसके पास ना तो माल है। तो उस नबी ने कहा, जिस नबी ने ये बात बयान की थी बनी इसराइल से, वो नबी फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसे तुम पर चुन लिया है और उसे इल्म और जिस्म के एतबार से ज्यादा वसअत दी है। वज़ादहु बसतन फिल इल्मी वल जिस्म, इल्म में भी वसअत दी है, अबंडेंस ऑफ इल्म दिया है, और जिस्म में भी ताकत व कुव्वत ज्यादा दी है। वल्लाहु युती मुल्कहु मन यशा, जिसको चाहता है वह मुल्क अता फरमाता है, मतलब बादशाहत, किंगडम अता फरमाता है। वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत ज्यादा वासिउन वसअत वाला, अलीम जानने वाला। तो इल्मी कुव्वत जिस्मानी कुव्वत पर मुकद्दम होती है। सो आप कमजोर हैं तो भी कोई बात नहीं, मगर इल्मी कुव्वत जो होती है वो जिस्मानी कुव्वत पर मुकद्दम होती है, यानी कि फजीलत रखती है। तमाम तुम्हारी नफ्सियाती फजीलतें जिस्मानी फजीलतों से बेहतर और अशरफ व आला है इल्मी कुव्वत। इसलिए हर एक बंदा पैदा होने से लेकर मरने तक उसको इल्म के मैदान में डटे रहना चाहिए, इल्म हासिल करते रहना चाहिए। जो इल्म मिलता है उसके पर उसको एक्ट भी करना चाहिए, क्योंकि इल्म की इतनी बड़ी फजीलत है। और ये क्या हमको तो पता है कि इल्म वाले और ला इल्म वाले दोनों में कोई निस्बत हो सकती है, दोनों में कोई बराबरी है नहीं। ओके, तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो यहाँ पे इन आयतों में आपको ये बात बताई जा रही है, क्या बात बताई जा रही है कि फस्तबिकुल खैरात करें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए सब्र करें, साबिरून में से शामिल हो जाए, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला साबिरों के साथ रहता है। और अगर आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत हासिल करने के लिए नेकियां करनी है, अगर आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत चाहिए तो तुमको क्या करना चाहिए, नेकियां करें, नेकियों में सिबगत करे, कॉम्पीट करे। ओके, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कोई शिकवा नहीं है, बस दुआ ही दुआ करते रहें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मदद आएगी। आयत पर यकीन से, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आयत है, यकीन के साथ इन पर अमल करना है, ईमान ले आना है। क्योंकि आखिरत के मामलात जो ऐसे होते हैं, आखिरत के मामलात से जहालत जो करते हैं, हम जाहिल बन जाते हैं ना, इल्म हासिल नहीं करते, आखिरत के मामलात को हम नहीं समझते, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ये बात सख्त नापसंद है। और हम जो लोग सिर्फ दुनिया में मेरे बेटे को ये दे, मेरी बेटी को वो दे, मेरे लिए ये दे, अता कर, वो अता कर, ये कर, यही हम सिर्फ अपने लिए खैर, दुनिया में रहने के लिए खैर और भलाई मांगते रहते हैं। और आखिरत में जो सबसे बड़ा इनाम होता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के चेहरे मुबारक का दीदार, उसको हम भूल जाते हैं, उसके लिए हम मांगते नहीं।
اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک بہت ہی پیاری سی دعا آپ لوگوں کو دی ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اوکے کہ بھائی الحمد للہ رب العالمین. اوکے, is it clear for you all? Is it clear now? الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین. اوکے, میں تھوڑا دوسرا میں ڈال لیتی ہوں جو آپ مجھے تھرڈ پارا جو سٹارٹ کرنا ہے. الحمدللہ. اوکے, اوکے. پھر اور میں چلی گئی کہیں کی. اوکے, تھوڑا دیکھتی ہوں میں, یہ تھوڑا مجھے یہ کیا آ رہا, یہ کیا ہوا, یہ کہاں چلا گیا میرا, یہی مجھ کو نہیں مل رہا ہے. ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ. الحمدللہ. یہ ڈالتی ہوں تو وہ چلا جاتا ہے, یہ ڈال رہی ہوں تو وہ چلا جا رہا ہے میرا. ایسے کیوں ہو رہا ہے, واللہ اعلم. بھی نہیں آ رہا ہے, یہ بھی نہیں آ رہا ہے. اوکے. اللہ اکبر, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ اسکرین شیئرنگ کری تو میرا جو شیئر کرنے کا وہ چلا جا رہا ہے. اوکے اوکے, رہنے دے دیکھیں گے یہاں کا ادھر لیتے. ہاں اسکرین شیئر ہو, اب اسکرین شیئر ہو رہا ہے نا, اب آ رہا ہے آپ کو. آ رہے ہیں جی جی اوکے جی میم. اوکے. آ رہا ہے لیکن بیک گراؤنڈ میں دوسرے ہاں جو ہاں ہے, ونڈوز ہوتے ہیں میں اس کو کرتی وہی ہوں, کرو. اب یہ میں کیسے کروں, میں دیکھتی ہوں میں. الحمدللہ. اوکے. دو آ گئے ہیں نا یہاں پہ. اسٹاپ شیئرنگ پھر کروں.
کتنے آ گئے ہیں یہ؟ اللہ اکبر. یہ کیسا ایسے ہو رہا ہے؟ یہ پتا نہیں مجھے ایسے یہ کیسے ہو رہا ہے یہ. ویٹ اے منٹ، یہ دیکھ کر پھر اور میں کرتی ہوں. میں اسٹاپ شیئرنگ کر رہی ہوں بابا. یہ نہیں کیا یہ اس سے آ رہا ہے یہ؟ شیئر کر رہی نا. ہاں شیئر کر رہی ہوں. یہ ڈالنا تھا یہ پارا. دیکھیے ڈالے تو یہ دو ایسے آ رہی ہیں. کیا یہ دیکھ ایسے کتنے سارے آ جا رہے ہیں. یہ پیچھے کا جو انمیوٹ کرو اپنے آپ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلک الرسل آیت نمبر 253. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالی یہاں فرما رہے ہیں اس میں کہ یہ رسول ہیں. تلک الرسل، یہ وہ رسول ہیں. فضلنا بعضهم على بعض، ہم کو ان میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی ہے، فضیلت عطا کی ہے. اور ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ سبحانہ وتعالی نے کلام کیا. من کلم اللہ، جن سے کلام کیا. وہ ورفع بعضهم، اور بعضهم some of them کے اللہ سبحانہ وتعالی نے رینکنگز کو ہائی رینکنگز عطا کیا، درجات میں ان کو بلند کیا. بعض کو آتینا عیسی بن مریم البینات، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا دیا؟ واضح کلین اینڈ کلیئر نشانیاں دی. بینات کلین اینڈ کلیئر نشانیاں عطا کی. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ان کو روح القدس کے ذریعے سے ان کے ایدنا ہم نے مدد کی، تائید کی. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، مقتتل الذین من بعدهم من بعد ما جاءتهم البینات، اور اگر اللہ چاہتا تو ان میں جو ان کے بعد آئے واضح نشانیاں آ جانے کے بعد باہم نہ لڑتے، لیکن انہوں نے اختلاف کیا. پھر ان میں سے کچھ تو ایمان لے آئے، اوکے، کچھ ایمان لے آئے، تو ان میں سے کچھ نے کفر کیا. اور اگر اللہ چاہتا تو وہ باہم نہ لڑتے، لیکن اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. اب یہاں ہمارے ہاں بھی دیکھیے، قرآن کو پڑھنے کے لیے بلاتے ہیں تو کیا لوگ آتے ہیں؟ تو کچھ آتے ہیں تو میجورٹی آف دا پیپل دے won't come. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ایک جیسے بنا سکتا تھا، لوگ آپس میں باہم نہ لڑتے، یہ جماعتیں نہ بناتے، نہ لڑتے.
मगर अल्लाह सुब्हानहू तआला कैसे हो कि अल्लाह जो करता है जो वो चाहता है। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तिलकर रसूल, इससे मुराद वो तमाम रसूल हैं जिनसे सूरत में जिक्र आया है। मतलब क्या है, अनबिया कराम के मुख्तलिफ दर्जात, मुख्तलिफ लेवल्स, मुख्तलिफ उनके लेवल्स होते हैं, दर्जात होते हैं या उनके रैंकिंग्स होते हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनबिया के सरदार हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जैसे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की फजीलत अलग से है, यूनुस अलैहिस्सलाम की फजीलत अलग से है। जैसे कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया है, वो कहते हैं कि एक आदमी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और उसने अर्ज किया, या खैरुल बरिया। वो इंसान क्या खिताब करता है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, या खैरुल बरिया। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। तो ये दर्जे होते हैं, फजीलतें होती हैं। यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी भी बंदे के लिए कहना जायज नहीं कि मैं यूनुस बिन मत्ती से बेहतर हूं। किसी के लिए ये जायज नहीं, क्योंकि उस जमाने में असहाबे करम में से किसी इंसान ने कहीं से सुनकर आकर ये बात बताई, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनकर ये जवाब दिया। मतलब क्या है, हर नबी के अलग 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 बुजुर्गियां हैं, अलग अलग उनके स्पेशल क्वालिटीज की वजह से उनके दर्जात हैं। तो उसके बाद आती है आयत, वो आयत नंबर 253 254 में वही बात फरमाई है। 255 इज द आयतल कुर्सी वाली आयत। तो 255 सूरतुल बकरा, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, ओके, लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि। ओके, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अ, अल्लाह सुब्हानहू तआला वो है जिसके अलावा कोई माबूद नहीं, हुवल हय्युल क़य्यूम, वो हई है, वो क़य्यूम है, ना उसको ऊँग आती है, ना ही उसको नींद आती है, वला नौम, ना तो उसको नींद आती है, लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द, जो कुछ भी आसमानों में है और ज़मीन में है सब कुछ उसी का है। मन ज़ल्लज़ी, कौन है वो जो, यशफ़अ, वो शफ़ाअत करे, यानी कि सिफारिश करे मेरी, इज़्न के बगैर, किसके बगैर, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु, अल्लाह की इजाजत के बगैर, अल्लाह की इज़्न के बगैर, इल्ला बिइज़्नि, उसकी इज़्न के बगैर, उसके परमिशन के बगैर कौन किसके सिफारिश कर सकता है। और यहाँ हम कई लोगों को अपना सिफारिशी मान लेते हैं। यअलम, वो जानता है, मा बैना ऐदीहिम व मा खल्फहुम, जो तुम्हारे आगे है और जो तुम्हारे पीछे है, वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही, और कोई चीज उसके इल्म में से कोई चीज नहीं आती, नहीं बोल के नहीं है, उसके इल्म में से किसी चीज का हम इहाता नहीं कर सकते। कोई भी चीज का इल्म ले ले तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के इल्म के आगे हमारा इल्म कुछ भी नहीं है। ओके, मतलब हर तरीके के इल्म को अल्लाह सुब्हानहू तआला का इल्म इहाता करके है, घेरे रखा है। इल्ला बिमा शा, और वो लोगों को, बंदों को देता है जितना वो चाहे, जब चाहे उतना देता है। वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द, और उसकी कुर्सी जो है आसमान और जमीनों को घेरे में रखा है। और वला यऊदुहु, वला यऊदुहु, यू टू काउंट्स, दू वन काउंट, हु वन काउंट, वला यऊदुहु। ओके, बी केयरफुल टू इसको मेमोराइज करने में, पढ़ने में। तो उसको थकाती नहीं है, यऊदुहु थकाना, हु उस जमीन और आसमान की हिफाजत करने में, हिफ्ज़ुहुमा, तो जमीन और आसमान की हिफाजत करने में उसको कोई चीज थकाती नहीं है। जैसे कि हम थक जाते हैं, थकावट हमारे लिए है, मगर अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए कोई थकावट नहीं है। वह हुवल अलीयुल अज़ीम, और अल्लाह सुब्हानहू तआला अली है और अल्लाह सुब्हानहू तआला अज़ीम है। तो ये आयत कुरानुल करीम की सबसे अज़ीम तरीन आयत है। और ये आयत जब तुम पढ़ते हो हर फर्द नमाज के बाद, तो ये जन्नत में ले जाने वाली आयत है, क्योंकि इस आयत में तौहीद के 12 दलाइल मौजूद है, 12 प्रूफ्स हैं इस आयत में। जब हमने आयतल कुर्सी कराया था तो तब कराया था, जिन लोगों ने सुना वो सुना, जिन्होंने नहीं सुना क्या कर। तो ये आयत अल्लाह के 5 नामों पर मुश्तमिल है।
کون سے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے 5 نام؟ اللہ الحی القیوم العلی العظیم. اگلی آیت 256 آیت، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی اکراہ نہیں ہے، کوئی زور زبردستی نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی، اور یقیناً تبین ہو گئی، کلین اینڈ کلیئر ہو گئی، رشد is the ہدایت، غی is the گمراہی. both are the opposite words. تو ہدایت گمراہی سے الگ ہو چکی ہے، کلین اینڈ کلیئر ہو چکا ہے. فَمَن یکفر، تو جو کوئی اس کا انکار کرے گا، کس کا انکار؟ بالطاغوت، طاغوت کا انکار کرتا ہے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر یقین رکھتا ہے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ، تو surely certainly استمسکا، تو اس نے تھام لیا، بالعروۃ الوثقی، تو ایک مضبوط کبھی نہ ٹوٹنے والا ایک کڑا تھام لیا. لن انفصام لہا، تو کبھی ٹوٹتا نہیں ہے وہ. تو جیسے کہ انسان نے ایک مضبوط رسی یا کڑا تھام لیا، پکڑ لیا، جو کبھی لن انفصام، کبھی ٹوٹنے والا نہیں. واللہ سمیع علیم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوب سننے والا، جاننے والا ہے. اوکے، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. یقیناً جو انسان اسلام میں آتا ہے وہ ہدایت کی طرف آ گیا، جو نہیں آتا ہے وہ گمراہی میں ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کلین اینڈ کلیئر چیزیں بتا دی. ہدایت دس از گائیڈنس اینڈ دس از دا دلال اینڈ دس از دا، یہ کیا ہے؟ دا اپوزٹ آف گائیڈنس از مس گائیڈنس. اور طاغوت کا انکار کر کے ہم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ایمان رکھنا ہے، یہ بتا دیا. طاغوت، واٹ از دا میننگ آف طاغوت؟ ہر وہ سرکش قوت جو حق کی راہ میں رکاوٹ بنے. ہر وہ چیز، کوئی بھی چیز آپ سوچ لیں، آپ جو بھی تمہیں حق کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہے، that is called as the طاغوت. چاہے وہ انسان ہو، چاہے تمہارے خواہشات ہو، یا ہم جن لوگوں کی بندگی کرتے ہیں، یا اپنے ہی خواہشات کی جو ہم بندگی کرتے ہیں ہو، یا شیطان ہو، یا بت ہو، یا تصویر ہو، whatever it may be, that is طاغوت. تو طاغوت کی نفی کے بغیر ایمان کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے. اور جو اللہ پر ایمان لائے اس کو تو ضرور بضرور طاغوت کا انکار کرنا ہے. انکار نہ کرے تو وہ مؤمن نہیں ہو سکتا. اوکے، دیز آر دا امپورٹنٹ پوائنٹس جو آپ کو بتائے جا رہے ہیں. آیت نمبر 257، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ہی ولی ہے. اللہ ولی مطلب دوست. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان لوگوں کا دوست ہے، آمنو، جو ایمان لائے، جو ایمان لاتے ہیں ان کا دوست ہے. یخرجوہم من الظلمات الی النور، وہ اندھیروں میں سے نکل، ظلمات از اندھیرے، النور از دا روشنی. یخرجوہ، وہ نکال لے آتا ہے. تو جو ایمان لے آتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لے آتا ہے. والذین کفروا، اس کے کانٹراسٹ میں دیکھیں، اپوزٹ میں دیکھیں، کفروا جو ہوتے ہیں، اولیاءہم الطاغوت، وہ طاغوت کو اپنا اولیاء مان لیتے ہیں. یعنی کہ جو لوگ کفر کا رویہ اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں دنیا میں، ان کے دوست کون ہوتے ہیں؟ طاغوت ہوتے ہیں. وہ انہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف نکال لے جاتے ہیں. طاغوت کیا کرتے ہیں؟ مسلمان جو روشنی میں ہونا چاہیے، روشنی میں اگر ہوتا بھی ہے تو اسے روشنی میں سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے چلتے ہیں. یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں. اولئک اصحاب النار، they are the companions of the hellfire، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو اللہ کا نام ولی، الولی یہاں پہ آیا ہے، اللہ ولی. اوکے، یہ بھی ایک نام ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا، ون آف دا نیمز، بیوٹیفل ایٹریبیوٹس آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ. ولی کا میننگ دوست ہے، مددگار. تو 3 بڑے جہاں اندھیرے ہوتے ہیں، جہالت کا اندھیرا، کفر کا اندھیرا، نافرمانی کا اندھیرا. ان تینوں اندھیروں کے مقابلے میں 3 نور ہیں. جہالت کا نور، جہالت کے اندھیرے کو تم علم کے نور سے دور کر سکتے ہو. کفر کے اندھیرے کو تم ایمان کے نور سے دور کر سکتے ہو. نافرمانی کے اندھیرے کو تم استقامت کا نور سے اس کو دور کر سکتے ہو. تو یہ قرآن ہی ایسی کتاب ہے جو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جانے والی کتاب. تو اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تلاوت قرآن کو اپنے لیے ضروری سمجھو. اٹ از اے نیڈ بنا لو اس کو، وانٹ نہیں، نیڈ بنا لو، سمجھو، کیونکہ یہ تمہارے لیے زمین پر نور کا سبب ہوگا. جب ان زمین پر نور کا سبب ہوگا تو آسمانوں میں تمہارے لیے کیا ہوگا؟ اس نور کا تو اس نور کے خزانے ہی خزانے ہوں گے آپ لوگوں کے لیے.
آیت نمبر 260 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یاد کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تم وہاں پہ موجود نہیں تھے، وہ وقت کو یاد کرو جو میں تم کو بتا رہا ہوں، کہ جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب، ربی اے میرے رب، ارینی دکھا مجھے، کیف کس طرح، تحیی الموت تو زندگی دیتا ہے مردوں کو، موتا مطلب موت کو، یعنی کہ میت جو ہوتے ہیں اس کو، تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ دکھا مجھے تو کس طریقے سے مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ قال اولم تؤمن، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو ایمان نہیں رکھتا؟ قال، تو فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام بلا، یہ see the beautiful dialogues of اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنے اچھے سے بتا رہا ہے. Try to understand all these things by memorizing the words, the meaning of the words, or try to understand all these things. سنسیئرٹی کے ساتھ میں کہہ رہی ہوں کہ سنسیئرلی ان سب چیزوں کی کوشش کریں. تو بھلا میں یقین رکھتا ہوں، کیوں نہیں، وائی ناٹ، I believe in you ولیکن but میں کیا چاہتا ہوں، ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں علیہ وسلم، لیطمئن قلبی، میرا دل میں اور بھی زیادہ، پہلے ہی مطمئن ہے میرا دل تجھ پر ایمان لانے کے بعد، میرے دل میں اور بھی زیادہ اطمینان آ جائے، اور بھی زیادہ میرا دل مطمئن ہو تجھ پر ایمان لا کر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتا ہے ان کو ایسا کہنے کے بعد؟ قالا، تو فرماتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو کون کس کو فرما رہا ہے؟ قالا قالا قالا، تو you have to understand all these things. تو قالا فرماتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فخذ، تو لے لو، خود از دا یعنی کہ فعل امر ہے، یہ خود لے لے، پکڑ لے، پالے، اتنے میننگز آتے ہیں. اربعتن، چار، من الطیر، چار پرندے، من الطیر، چار الگ الگ طریقوں کے پرندوں کو تو لے لے، پالے، پکڑ لے، فصرہن، اور ان کو تو کیا کرے، اپنے سے بہت ملا لے، گھلا لے، ملا لے، مطلب ان سے تو مانوس ہو جا. اوکے، ثم پھر کیا کر، اجعل، بنا دے، علی کل جبل، پھر کیا کر دے، تو ان کے پیسز کر دے، منہن جزء، ہر ایک پرندے کو اپنے سے اچھے ملا لینے کے بعد تجھ سے اتنا گھل مل جاتے ہیں کہ تیری ایک آواز پر وہ دوڑے بھاگے چلے آتے ہیں. جب تو یہ دیکھتا ہے تب تو کیا کر، ان چاروں پرندوں کو تو ذبح کر، اور علی کل جبلین، ہر ایک پہاڑ پر، ہر ایک یعنی کہ ہر پہاڑ پر، چار پہاڑوں کو تو سلیکٹ کر لے، دور دور پہاڑ پر ان کا ایک ایک حصہ رکھ لے، پرندوں کو کاٹ کر چاروں پرندوں کا گوشت کو تو گھلا لے، ملا لے، اور ایک ایک پیس، چار پیسز بنا کر اس گوشت کے کیا کر، چار پہاڑوں کے چوٹیوں پر جا کر رکھے آ جا. اور اس کے بعد تو اپنی جگہ پر آ جا. اپنی جگہ پر آنے کے بعد ثم آ رہا ہے تو سیدھا یوسیج آف ثم ہیئر، ثم میں بھی many months years لگ سکتے ہیں، واللہ اعلم. اوکے، ادعوہن، تو پھر ان کو ادعو کر، پکار، بلا، جیسے تو ان کی زندہ، جب وہ زندہ تھے پرندے، جیسے تو پکارا کرتا تھا ویسے پکار. یأتینک، یأتینک، تو کیا کریں گے، آ جائیں گے تیرے پاس، یأتینک کا تیرے پاس، او ابراہیم تیرے پاس، وہ آ جائیں گے تیرے پاس، سعیا، سعیا دوڑتے ہوئے، بھاگتے ہوئے، کوششوں کے ساتھ بھاگتے ہوئے. وعلم، وعلم، اور جان لے، پھر فعل امر، اور جان لے، ان اللہ عزیز حکیم، نو تو جان لے تو کس طریقے سے پرندے دوڑتے بھاگتے تیرے پاس آئیں گے، تو اس طریقے سے میں مردوں کو زندہ کرتا. تو اللہ سبحانہ وتعالی عزیز ہے، زبردست ہے، حکیم ہے، خوب حکمت والا ہے. تو یقین، تو کس طریقے سے یقین چاہ رہے تھے، حالانکہ ان کو یقین تھا، پھر بھی عین الیقین، اور عین الیقین بھی تھا. تو یقین کے 3 درجات ہوتے ہیں، علم الیقین ہوتا ہے، علم والا یقین ایک ہوتا ہے، آنکھوں سے دیکھ کر ایک عین الیقین ہوتا ہے، another one is the حق الیقین. یقین کے ان تینوں درجات کو وہ پانا چاہ رہے تھے. تو اللہ سبحانہ وتعالی العزیز ہے، غالب ہے، الحکیم، دانا و بینا، بڑیا ہے، حکمت والا ہے، always all wise.
آیت نمبر 261 مثل الذین ينفقون اموالهم ان لوگوں کی مثال ایسے ہے ينفقون کہ وہ خرچ کرتے ہیں اموالهم ان کے مال فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں کمثل حبۃ تو جو لوگ اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال کیسے ہے کمثلی مثال حبۃ ایک دانے کی طرح ہے امبتت جو اگاتی ہیں وہ دانہ جب زمین میں بویا جاتا ہے تو اس سے نکل آتی ہیں 7 سنابل انہیں کے 7 بالیاں نکلتی ہیں 7 شاخیں نکل آتے ہیں فی کل سنبلت ایک شاخ میں راگی کا دانہ لیں گیہوں کا دانہ لیں چاول کا دانہ لیں اوکے ایک شاخ میں کتنے ایک دانہ بوتے ہیں تو اس کی کتنے نکلتے ہیں 7 شاخیں یا 9 شاخیں یا 5 شاخیں نکلتی ہیں ایک شاخ میں شاخ مطلب ایک برانچ میں 100 حبت ہر بالی میں وہ جو دانے کی جو بالی ہوتی ہے اس میں 100 دانے ہوتے ہیں یہ 100 دانے ہوں جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالی یہاں فرما رہا ہے اوکے واللہ اور اس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالی یضاعف ایک دانے سے 700 دانے بناتا ہے نکالتا ہے اس طریقے سے یضاعف بڑھا چڑھا کر ملٹی پلائی کر کے دگنا تگنا چوگنا کر کے بڑھا کر کے دیتا ہے لمن یشاء جس کے لیے وہ چاہتا ہے کسی کو 100 دیتا ہے تو کسی کو 200 کسی کو 700 کسی کو 800 جس کے لیے جتنا چاہتا ہے اکارڈنگ ٹو دیر نیہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کو بڑھا چڑھا کر دیتا ہے واللہ واسع علیم تو یہاں تمہارے دینے کو انفاق فی سبیل اللہ کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی اتنا تم کو بڑھا چڑھا کر دیتا ہے ایک دانے کے بالی کا اگزامپل دے کر سمجھایا ہے تو اسلام کے ہر کام میں خرچ کرنا فی سبیل اللہ ہے فی سبیل اللہ مطلب اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کا 700 گنا اجر ملتا ہے اوکے جیسی چیز خرچ کرنا ویسی قیامت کے دن 700 گنا ملنا اگر یہ آپ کو یقین ہے ہمارا تو یہ ایمان ہونا چاہیے الحمدللہ تو اتنا یاد رکھیں ہر نیکی کا اجر 10 گنا سے 700 گنا 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بھی ملتا ہے آپ کو آیت نمبر 262 الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ وہ لوگ ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں دے اسپینڈ اموالهم ان کے مال کہاں پہ خرچ کرتے ہیں فی سبیل اللہ کے راہ میں ثم لا یتبعون پھر کیا کرتے ہیں وہ یہ نہیں کرتے خرچ کرنے کے بعد ما انفقوا منا ولا اذى نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ ہی عزیت دیتے ہیں ولا اذى نہ عزیت دیتے ہیں لہم فار them ان کے لیے اجرہم ان کا اجر ہوگا عند ربہم تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے اللہ کی خاطر خرچ کرنا کسی کو کچھ دے کر احسان جتلانا گناہ کبیرہ ہوتا ہے ایسے لوگوں کو جنت سے محروم کر دیا جاتا ہے آیت نمبر 265 وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا تو جو لوگ اپنے مالوں کو اللہ کی پلیجر کے لیے مرضات اللہ اللہ کی رضامندی کے لیے اللہ کا چہرہ چاہنے کی خاطر جو دلوں کو جما کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے جما کر اپنے مالوں کو جو خرچ کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں تو مثال ان لوگوں کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسے دیا ہے کمثلی جنت بربوۃ اصابہ تو ان لوگوں کی مثال ایسی ہے کہ ایک گارڈن کی طرح ہے جو وہ گارڈن بہت اونچی جگہ پہ ہو فآتت اکلہا ضعفین جس پر تیز بارش برسے تو وہ اپنا پھل دگنا تگنا گنا زیادہ لائے پھر اگر اس پر تیز بارش نہ بھی برسے تو جسٹ پھوار پڑے ڈزلنگ آف دا رین جو ہوتے ہیں ایٹ لیسٹ اتنا بھی پڑے تو وہ جو بھی عمل کرتے ہیں تو وہ تب بھی وہ کیا کرتا ہے وہ باغ پھل پھول لے آتا ہے تو مطلب کیا ہے تو جو بھی عمل تم کرتے ہو اللہ سبحانہ وتعالی سے خوب دیکھنے والا ہے تو الحمدللہ تو جو لوگ محض اللہ سبحانہ وتعالی کے پلیجر حاصل کرنے کے لیے just to seek the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala whatever they spend in the way of Allah subhanahu wa ta'ala تو دل کے اطمینان کے ساتھ with the یہ tranquility of the heart
وہ جو خرچ کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں اس کا وافر اجر عطا فرماتا ہے. تو مثال دینے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 268 الشیطان یعدکم الفقر، فقر انہیں کہ غریبی سے ڈراتا ہے، مفلسی سے ڈراتا ہے. کون؟ شیطان. بھئی تم خرچ نہ کرو، تم مفلس ہو جائے گا، تمہارے پاس کیا بچے گا. بیٹا آتا ہے وہ کہتے ہیں امی تم اگر بیمار پڑ گئے تو تب کیا خرچ کرو گے. نہیں اٹھا کے رکھو. شوہر یہ کہے گا، بیٹا یہ کہے گا، بہن یہ کہے گی، بیٹی یہ کہے گی. اوکے. تو شیطان ایسے لوگوں کے دلوں میں بس کرنے کے زبانوں پر بیٹھ کر ایسے ایسے بہانے بنا کر دیتا ہے، مفلسی سے غریبی سے ڈراتا ہے. اور کیا کرتا ہے شیطان؟ وَيَأْمُرُكُمْ، وہ حکم دیتا ہے تم کو، بِالْفَحْشَاءِ، بے حیائی کا حکم دیتا ہے. تو ہم اس کو بڑے خوشی سے مان لیتے ہیں کہ اٹس ویری گڈ، اٹس ویری بیوٹیفل فار می. چھوٹے کپڑے پہننا، ٹائٹ کپڑے پہننا، ٹائٹ شلواریں لیگنگز پہن لینا تاکہ جسم کا ایک اعضا چھلک کر اٹھ کر ابھر کر سامنے آئے. چھڑکتے پڑکتے تڑکتے کپڑے پہنے تاکہ لوگوں کی نظروں میں سما جائیں، لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کی طرف دیکھیں. تو اللہ تم سے اپنے بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے. شیطان تم کو فحشاء کا حکم دیتا ہے، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ واللہ یعدکم، وہ بھی اللہ بھی وعدہ کرتا ہے. کس کا وعدہ کرتا ہے؟ مغفرت کا، اپنی طرف سے. اور مغفرہ بھی کرتا ہے، وہ فضلہ بھی دیتا ہے اور فضل کا بھی وعدہ کرتا ہے. واللہ واسع علیم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ وسعت والا ہے، خوب جانے والا ہے. شیطان کا فقر مطلب مفلسی کے وسوسے ڈالنا، فحشاء کا حکم دینا. اوکے. اللہ کے وسوسے یہ صرف وسوسے ہوتے ہیں شیطان کے، اس کے بالمقابل، اس کے مقابلے میں خرچ کرنے والوں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کیا وعدے. اس لیے خرچ کرنے والوں پر اللہ کا خرچ کرنا ہوتا ہے. اور صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، الٹا مال کو بڑھاتا ہے. وَمَا أَنفَقْتُمْ مِن نَفَقَةٍ، اور جو کچھ بھی تم نے خرچ کیا ہو، کوئی نظر من او نظر تم، یا نظر تم نے مانی ہے، من نظر، جیسے کہ یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو جانتا ہے. فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ، يَعْلَمُهُ، وہ جانتا ہے. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور اس کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ یقیناً جانتا ہے، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا. من انصار، انصار از مددگار. تو نظر سے مراد یہاں یہ ہوتی ہے کہ نظر کی دو قسمیں ہوتی ہیں. اب یہاں پہ کون سا نظر؟ اپنے آپ پر جو چیز فرض کر لینا، جو فرض نہیں تھی آپ کے اوپر، انہیں کہ میں کسی دن کا روزہ رکھ لوں، میرا وہ کام بن گیا تو میں اس دن کا روزہ رکھوں گی. انہیں کہ اپنے آپ پر وہ فرض کر لیا. مثلا کوئی نماز ہو، یا نفل روزہ ہو، یا نفل صلاح ہو، یا صدقہ کروں گی، یا نفل عمرہ یا حج کروں گی، وغیرہ وغیرہ. اوکے. اس کے بھی شرائط ہوتے ہیں، ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو آپ کو یہ سارا سب کچھ معلوم ہوگا. ان تبدوا الصدقات فنعم، اگر تم صدقات کو ظاہر کرو گے، تبدو ظاہر کرو گے تو کیا ہی اچھا. فنعم، تو کتنا اچھا ہے. ہی وہ ان تخفوها، اور اگر تم اسے چھپاؤ تو تؤتوها الفقراء، اگر تم انہیں چھپاؤ تو انہیں فقراء کو دو، تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. اس کے بدلے میں وہ تم سے تمہاری برائیوں کو دور کرے گا. کون دور کرے گا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے خوب باخبر ہے. علانیہ صدقہ دینے کی بھی ترغیب دے رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اور چھپ چھپا کر بھی دینے کی بھی ترغیب دلا رہا ہے. انکریج کا، ترغیب مطلب انکریج کر رہا ہے. اوکے. پوشیدہ صدقہ دینا بھی، یہ بھی اچھا ہے. کیوں؟ یہ ریاکاری سے بعید ہوتی ہے، یہ شو آف سے دور ہوتا ہے. تو الحمدللہ رب العالمین، پھر بھی چھپ کر صدقہ کرنے کا اجر بہت بڑا ہے. اور یہاں پہ جو فرمایا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنا ایک اسم مبارک ہے کہ الخبیر، خبردار کرنا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے خبیر ہے. کیسے خبیر؟ کیونکہ علم اللہ سبحانہ تعالیٰ علیم ہے. علم ہر ظاہر و پوشیدہ چیز کے لیے عام ہوتا ہے، مگر پوشیدہ چیزوں
کہ جاننے کو خبرہ کہا جاتا ہے اور جاننے والے کو خبیر. خبرہ بھی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور خبیر بھی ہے. Try to understand all these are the meanings of the beautiful attributes of Allah subhanahu wa ta'ala. آیت 275 الذین یأکلون الربا. ربا والی اتنی بڑی آیت آ گئی ہے اب آپ لوگوں کے سامنے. تو وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن کھڑے نہ ہو سکیں گے. کیوں؟ مگر جیسے اگر وہ کھڑے بھی ہوں گے تو کیسے ہوں گے؟ جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے وہ ایسے شخص کو اپنے ذہن میں لائے جسے شیطان نے چھو کر ٹچ کر کے اس کو خبتی بنا دیا، اس کو میٹ کر دیا، پاگل بنا دیا ہے. پاگل شخص اس کے اپنے پیروں پر صحیح طریقے سے کھڑا نہیں ہوتا، جھومتا جھامتا گرتا لڑکتا دھڑکتا وہ کھڑا ہوتا ہے. تو اس طریقے کا ہوتا ہے انسان قیامت کے دن جو یہاں دنیا میں انٹرسٹ لے کر جو کھاتے ہیں. سود مطلب انگلش میں انٹرسٹ. تو وہ شخص ایسے ہوتا ہے جیسے کہ اس کو شیطان نے چھو کر پاگل بنا دیا، خبتی بنا دیا. تو یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں، کون؟ ربا لینے والے کہتے ہیں، جسے کہ اس زمانے میں یہود حضرات ربا کا جو بیپار کیا کرتے تھے، سود لینا یا انٹرسٹ لینا دینا کھانا پینا جو کرتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ بے شک تجارت بھی سود ہی کی طرح ہے. اینڈ دس از جسٹ لائک دا بزنس، یہ بھی ایک بزنس ہے. حالانکہ جب کہ دیکھا جائے تجارت کو اللہ نے حلال کیا ہے. ٹریڈ از حلال ان اسلام، اور سود کو حرام کیا ہے. اوکے، مثل الربا واحل اللہ بیع تجارت. تو جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت آ جائے، اب یہ تمہارے پاس نصیحت آ گئی تو وہ باز آ جائے. اگر یہ آپ کام کر رہے ہیں تو باز آ جائے. جو وہ پہلے ہو چکا ہے وہ اسی کا ہے. جو پہلے تم نے دے دیا ہے تو اسے واپس نہ مانگو، نہ لو، وہ اسی کا ہو چکا ہے. اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دو. اور جو کوئی سود کی طرف دوبارہ لوٹائے تو یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. تو سود خوروں کے لیے وعید پنشمنٹس کیا آئی؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے زمان میں جو حدیثیں بیان کی ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے سود کھانے والوں پر، سود کھانے والوں پر، سود لینے والوں پر، سود دینے والوں پر، سود لکھنے والوں پر، اور سودی لین دین کے گواہوں پر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سب کے سب گناہ میں برابر کے شریک ہیں. یہ برابر ہے. مسلم کی یا صحیح مسلم کی حدیث. تو شیطان کا آدمی کو نقصان پہنچانا کیسا ہوتا ہے؟ خصوصاً اس کے دماغ پر حملہ آور ہوتا ہے. خصوصاً اس کے دماغ پر حملہ آور ہوتا ہے، اسی لیے تو وہ خطبی ہو جاتا ہے. اس کا دماغ جب کام نہیں کرتے نہیں کہ دماغ کے رگیں ایسے ہو جاتی ہیں کہ وہ صحیح طریقے سے کھڑا نہیں ہو پاتا، ہاتھوں کو صحیح طریقے سے رکھتا نہیں ہے. آپ ایسے لوگوں کو بے شمار لوگوں کو دیکھو گے، آپ کے خاندانوں میں ہوں گے ایسے لوگ کہ شیطان ان کے دماغوں کو ٹچ کر کے مس کر کے کیسے ان کو پاگل کر دیتا ہے، ان کو کھڑے رہنے کے قابل بھی نہیں چھوڑتا. خصوصاً شیطان کیا کرتے ہیں؟ انسانوں کے دماغوں پر حملہ آور ہوتے ہیں. اور ان کو شیطان جب ان کو ٹچ کرتا ہے تو ان کو چوکے مار کر ان کو غصہ دلاتا ہے، اکساتا رہتا ہے. تم غصہ کرو، چیخو، چلاؤ، غصہ کرو، اور ان کو بہکا کر حیران چھوڑ دیتا ہے. ایسے بہکاتا ہے ایسے لوگوں کو جس کے پر اٹیکس ہوتے ہیں شیطان کے، ان کو حیران پریشان کر کے چھوڑ دیتا ہے، تکلیف یا بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے، اور ان کا جو صحیح یادداشت تھی اس کو بھی بھلا دیتا ہے. اس کے بعد ایک آیت آتی ہے کہ ایک بہترین آیت 282 آیت، وہ سارا پیج ہی یہ ربا کے بارے میں ہے. دیٹ از دا اس رکوع میں، وہ پیج کا ایک جو رکوع ہے اس میں ربا کے ہی بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا. پڑھ کر دیکھ لیں ڈیٹیل میں، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو پڑھ کر دیکھ لیں. تو اس کے بعد جو آیت آتی ہے 282 از دا آیت الدین. اس کو کہتے ہیں آیت الدین. اوکے، قرض کا لین دین کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے. اوکے، یا ایھا الذین آمنوا، او پیپل دوز ہو بلیو، یعنی کہ اے مسلمانوں، اے مؤمنوں، اذا تداینتم، جب تم ایک کیا کرتے ہو؟ لین دین کرتے ہو، بدین، اور
جب تم قرض کا لین دین کرتے ہو الا اجل مسمى، ایک فردہ فکسڈ ٹائم پیریڈ کے لیے تم کرتے ہو، تو فاکتبوہ، تو اس کو تم لکھ لیا کرو. قرض کا تو لین دین کرتے ہیں نا بھائی لوگ آپس میں، تو ایک مقررہ وقت تک کے لیے آپس میں اب تم کو کرنا ہے، میں اتنے دن تک تمہارا جو بھی میں نے قرض لیا ہے اس کو اب میں ادا کر دوں گا. تو جو تم کہتے ہو اس کو لکھ بھی لیا کرو. فاکتبوہ فلیکتب بینکم کاتب، تو تم کیا کرو، اور چاہیے کہ تم کو کیا کرنا چاہیے، ایک کاتب ہو، لکھنے والا ہو تمہارے درمیان. وہ کیسے لکھے، بالعدل، عدل کے ساتھ لکھے. ولا یأبى کاتب، اور لکھنے والے کو لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے. اوکے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے سکھایا تو اس کو لکھنا چاہیے، اس کو انکار نہیں کرنا چاہیے. اور املا مطلب ڈکٹیشن، کہ ٹو رائٹ اٹ ڈاؤن، کہ یو ہیو ٹو ڈکٹیٹ کہ واٹ آر یور شرائط وغیرہ وغیرہ. تو املا اس شخص کو کروانی چاہیے جس کے ذمہ حق ہو، یعنی کہ قرض ہو، اور اسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈرنا چاہیے جو اس کا رب ہے، اور وہ اس میں کسی بھی چیز کی کمی نہ کرے. لکھنے والا کوئی بھی چیز کی کمی نہ کرے، ایسے لکھے وہ. پھر اگر وہ شخص جس کے ذمہ قرض ہو، یا ناسمجھ یا کمزور ہو، یا املا کرانے والے کی خود استطاعت نہ رکھتا ہو، اتنا کمزور ہے اس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، یا کمزوری کی وجہ سے لکھنا نہیں جانتا، تو اس کا ولی عدل کے ساتھ املا کرے. جو اس کا ولی ہوتا ہے اس کا وہ املا کرائے. اور اپنے مردوں میں سے، اب یہ جب املا کراتے ہیں، لکھتے ہی اگریمنٹ بنا رہے ہوتے ہیں قرض کا، تو اپنے مردوں میں سے 2 کو گواہ بنا لو. مرد ہوں تو کتنے گواہ بنانا چاہیے، 2 گواہ بنا لینا چاہیے. پھر اگر 2 مرد حاضر نہ ہو اس وقت پر، نہ ملے، یعنی کہ بزنس ٹرپس ٹورز کو جاتے ہیں، وہاں کوئی آپ کے لیے گواہ نہ ملے، تو ان گواہوں میں سے جنہیں تم پسند کرتے ہو، جو تمہارے رائٹ رون رہتے ہیں، جسے تم پسند کرتے ہو، ان کو بنا لو. ایک مرد اور 2 عورتیں گواہی دیں گے تو بھی یہ ان کے لیے کافی ہے. کیوں ہیں 2 عورتیں؟ 2 مردوں کو بنانا چاہیے، اب صرف ایک مرد ملا ہے اور ایک مرد نہیں ملا ہے ٹو میک اے گواہ، تو تمہارے پاس اگر تمہاری 2 عورتیں ہیں تو عورتوں کو گواہ بنا لو، مگر ایک نہیں 2 عورتیں. تو 1 man is equal to 2 women. اگر ان دونوں میں سے ایک عورت بھول جائے تو ان میں سے ایک دوسری کو یاد کرائے، یا دہانی کرانے کے لیے 2 عورتوں کو گواہ بنانا چاہیے. اور گواہ جب گواہی دینے کے لیے بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں، گواہ کو انکار نہیں کرنا چاہیے. فرض چھوٹا ہو یا بڑا، اس کے مقررہ وقت تک کے لیے اس کی دستاویز لکھنے میں تم سستی نہ کرو. دستاویز مطلب اگریمنٹس، اوکے، وہ ٹریٹیز جو ہوتے ہیں لکھنے میں تم سستی نہ کرو. اب ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے بہت سارے مرد حضرات اسی میں مار کھا کر کیا کرتے ہیں، بات میں بھائی میری بات کا کیا تم کو یقین ہے، یا اسے بڑے وہ قسم کے وہ حضرات ہوتے ہیں ان کے جن میں ایمان کی ایک یہ بھی رمق بھی باقی نہیں رہتی، بڑا اپنے آپ کو اپنے آپ پہ مان رکھتے ہیں، اور یہ کر کے سستی کر کے یا اپنے مان کی وجہ سے لکھتے نہیں. الٹی سیدھی باتیں، یہ ایک بات کہتا ہے وہ ایک بات کہتا ہے، چند دن ہوتی یہ ایک بات کہتا ہے وہ ایک بات کہتا ہے. ایسوں میں گھر ویران ہو جاتے ہیں، ہوتے گھروں تک بات آ جاتی ہے، گھر ویران تک ہو جاتے ہیں. یہ بہت بڑی گمبھیرتا والی بات ہے، اس کو اپنی زندگیوں میں اپلائی کرنا چاہیے. تو یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف والا ہے، اور گواہی دینے کے لیے زیادہ درست ہے اور زیادہ قریب ہے کہ تم فریقین مطلب 2 پارٹیز شک میں نہ پڑو. مگر یہ کہ نقد تجارت، نقد مطلب نقدی جو لے کر لیتے ہیں، جس کو تم آپس میں لین دین کرتے ہو، تو تم پر کچھ گناہ نہیں کہ تم اس کو نہ لکھو. نقدی کرتے ہیں تو تب نہ لکھو تم اگریمنٹس، تو بھی کوئی گناہ نہیں. اور جب تم باہم خرید و فروخت کرو، خرید و فروخت تو یہ کرنا، یہی تو ہے بزنس زندگی کا، یہی تو ہے لین دین، چیزوں کا لینا دینا. تو احتیاطاً گواہ مقرر کر لیا کرو، اور دستاویز لکھنے والے اور گواہی دینے والے کو نقصان نہ پہنچایا جائے.
دونوں کو بھی نقصان نہیں پہنچانا چاہیے. اور اگر تم ایسا کرو گے تو یقیناً یہ تمہاری سخت نافرمانی ہوگی. اور اللہ سے ڈرو، اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے، اللہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے. تو یہ آیت کو کہا جاتا ہے آیت الدین، ون آف دا لانگیسٹ آیت آف دا قرآن. تو قرآن میں یہی ایک لانگیسٹ آیت ہے، آیت الدین. یعنی کہ قرض کا صحیح طریقہ کیا ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے جب تم قرض لیتے ہو، لین دین میں کسی کو کوئی چیز دیتے ہو یا لیتے ہو تو اسے لکھ لینا چاہیے. اور مدت یعنی کہ ایک فکسڈ پیریڈ مقرر کرنا چاہیے، اتنے دنوں تک میں آپ کو ادا کروں گا یا لوں گا یا دوں گا، یہ جو بھی بات ہے. اور اس کے ساتھ گواہ بنا لینا. یہ 3 مین امپورٹنٹ چیزیں آپ کو یاد رکھنا ہے. اوکے اوکے کیا بھائی؟ اوکے. اب آخر کی 3 آیتیں جو آتی ہیں، الحمدللہ رب العالمین، وہ میں نے یہاں پہ نہیں ڈالی ہیں کیونکہ وہ آیتیں ہم اتنا زیادہ پڑھتے ہیں تو الحمدللہ. تو اس آیتوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر ونس اگین اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کیا ہے یہ ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے زمینوں میں ہے اسی کو بلانگ کرتا ہے. وہ سب کچھ جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں، کس کو بلانگ کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بلانگ کرتا ہے. اور اس کے ساتھ یہ فرمایا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، کیا فرمایا ہے کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ. تو آیتیں آپ دیکھ رہے ہیں، میں ایسے ہی بول رہی ہوں کہ جو کچھ تمہارے نفسوں میں ہوتا ہے تم اس کو ظاہر کرتے ہو، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اس کا بھی بہترین جاننے والا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے. اور جو کچھ تم چھپاتے ہو، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، یحاسبکم اللہ. یہ یاد کر لیں، یہ تو میمورائزڈ آیت ہیں جو آپ کو سنائی جا رہی ہیں. اوکے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا حساب کتاب رکھتا ہے. جو تم دلوں میں چھپاتے ہو، جو ظاہر کرتے ہو، اس کا بھی حساب کتاب لینے والا ہے. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ. اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے معاف کرتا ہے. وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ. اور عذاب دیتا ہے، پنشمنٹ دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر. آیت نمبر 284. اوکے، آیت الدین کے فوراً بعد یہ آیت آتی ہے. الحمدللہ رب العالمین. جب یہ سنا اصحاب کرام نے تو اتنا ڈر گئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم ان باتوں پر بھی ہماری پکڑ کرے گا جو ہم اپنے دلوں میں چھپائے رکھتے ہیں. کسی کے لیے حسد رکھتے ہیں، کسی کے لیے محبت رکھتے ہیں، کسی کے لیے اچھا چاہتے ہیں، کسی کے لیے برا چاہتے ہیں. یہ سب دل کی باتیں ہوتی ہیں. تو کیا ان کے اوپر بھی پکڑ ہے؟ حسد کرنے والے لوگ، جلسی کرنے والے لوگ، انوی کرنے والے لوگوں کے لیے تو یہ آیت جیسے کہ ہتھوڑے کا کام کرتی ہے. کسی کا برا چاہنے والے لوگ، پیٹ پیچھے چغل خوری کر کے ان کے پیٹوں کے پیچھے جو باتیں کرتے ہیں لوگ وغیرہ وغیرہ. تو تم جو کچھ ظاہر کرتے ہو، جو کچھ تم چھپاتے ہو، ان سب کا حساب کتاب لے گا اللہ سبحانہ وتعالی. اور جس کو جو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، یا اس کو یا چاہتا ہے اس کی مغفرت کرتا ہے. کیوں؟ واللہ علی کل شیء قدیر. اس کے بعد فوراً بعد سبوں کو یاد ہے یہ آیتیں. آمن الرسول، آیت نمبر 285. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. تو اس کے بعد کیونکہ ایمان والی آیتیں ہم نے ان دا سٹارٹنگ آف دا سورۃ البقرہ بھی پڑھا تھا، اس لیے اس کو یہاں نہیں ڈالا گیا تاکہ آپ اس کو ایسے ہی میں بول کر آپ کو سمجھا دوں. تو آمن الرسول، رسول ایمان لائے. اب رسول جیسے ایمان لائیں تو ہم کو بھی ویسے ہی ایمان لانا چاہیے. بما انزل، جو کچھ بھی نازل کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ ویسے ہی ایمان لے آئے اپنے رب کی طرف. والمؤمنون، رسول کے ساتھ مؤمنون بھی ایمان لائے، یعنی کہ مسلمان بھی ایمان لے آئے، مؤمنون بھی ایمان لائے. کل، ہر ایک، رسول و مؤمن دونوں بھی. کل آمنا باللہ، کس پر ایمان لائے؟ آمنا ایمان لے آئے باللہ نمبر 1، و ملائکتہ نمبر 2، و کتبہ نمبر 3، و رسولہ نمبر 4. لا نفرق بین احد من رسولہ، کسی ایک رسول کے درمیان فرق نہیں کرتے. اب تلک الرسول شروع ہوئی ہے اس وجہ سے کہ انبیاء اکرام کے درجات ہوتے ہیں. اوکے، ان میں فرق ہوتا ہے.
ان سب کے رینکنگز الگ الگ ہوتے ہیں، تو ہم کسی کے رینکنگ میں کسی کی اس میں ہم کیا نہیں کرتے، تفرقہ نہیں کرتے، تفریق نہیں ڈالتے. وی اونٹ ڈفرینشیٹ بٹوین اینی پروفٹ. وقالو، کہو جو تم ڈر رہے ہو اصحاب کرام، کیا ڈر رہے تھے؟ کہ ہماری دلوں کی باتوں کو بھی وہ جانتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اس پر ہماری پکڑ ہوگی، ہمارا حساب لیا جائے گا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب یہ سنا تو انہوں نے دعا کی، تو اس دعا کی وجہ سے یہ دو آیتیں نازل ہوئیں. یہ لاسٹ 2 آیتس دے آر فرام دا خزانہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا، جو خزانہ عرش بری کے پیچھے جو خزانہ ہے، تو وہاں اس خزانے میں سے لی گئی یہ 2 نور والی آیتیں تم کو عطا گئی. اس کے ساتھ اور کون سی نور والی آیت، نور والا سورہ عطا کیا گیا تھا؟ سورۃ الفاتحہ. سورۃ الفاتحہ اور یہ سورۃ البقرہ کے لاسٹ 2 آیات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صرف اور صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خاص خزانوں میں سے ایک خزانے کے طور پر یہ 2 نور والی یہ آیتیں یا سورہ عطا کیے گئی. اوکے، تو وہ کہتے ہیں وقالو، تو کہیں سارے کے سب اصحاب اکرام سے کہتے ہیں کہ سمعنا واطعنا، تم کو کیا کرنا ہے؟ جو کچھ بھی ہم آیتیں پڑھتے ہیں، جو کچھ بھی سنتے ہیں، جو ہم کو کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، اس کو سننا ہے. اور اطعنا اینڈ وی ہیو ٹو بی اوبیڈینٹ، کہ وی لسن اینڈ وی اوبیڈینٹ. غفرانک، استغفار کرو، غفران کرو. ربنا والیک المصیر، تم کو لوٹنا اسی کی طرف ہے. اے ہمارے رب، ہم تیرے حضور توبہ و استغفار کرتے ہیں، غفران کا کرتے ہیں تیرے لیے، اور اے ہمارے رب ہم کو لوٹنا تو تیری ہی طرف ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی نفس کے اوپر اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں ڈالے گا. لہا ما کسبت علیہا وما اکتسبت، اور اس کے لیے وہی کمائی ملے گی جو اس نے کمایا ہے، اس سے زیادہ بڑھ کر یہ کم کر کے نہیں کرے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اوکے، ربنا، بیوٹیفل سی دعا دیکھیں آپ سب بھی میمورائز کریں. ربنا لا تؤاخذنا، اے ہمارے رب، تؤاخذنا، تو ہم کو نہ پکڑ، ہماری یعنی کہ پکڑ دھکڑ نہ کر. اوکے، ان نسینا، اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو جائے، بھلاہٹ کی وجہ سے ہم کچھ بھول چوک جائیں تو اس پر ہم کو نہ پکڑ. او اخطانا، اور اگر ہم سے کوئی خطا بھی ہو گئی تو اس پر ہم کو نہ پکڑ. ربنا، او اور لارڈ، اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال، علینا اپون از، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال، اسرن بوجھ نہ ڈال، کما جیسا کہ تو نے بوجھ ڈالا تھا، علی الذین من قبلنا، تو ہم سے پہلے کے لوگوں پر جیسے بوجھ ڈالے تھے، جیسے یہودیوں پر تھا وہ بوجھ، گناہوں کا بوجھ، عیسائیوں پر تھا، ان کے تو گناہ کیا کچھ تھے، وہ گناہ کرے تو ان کی کیا پنشمنٹ ملا کرتی تھی. تو ایسے ہم کو پنشمنٹس نہ ڈال. اوکے، ایسے بوجھ نہ ڈال، پنشمنٹس کے بوجھ نہ ڈال ہم پر. اوکے، ربنا، پھر اگین او اور لارڈ، اے ہمارے رب، ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کو ہم کو سہنے کی طاقت نہیں ہے. اوکے، واعف عنا، عفو کر، معاف کر دیں ہم سبوں کو. تو عنا یہ دا پلورل کا صیغہ ہے. واغفر لنا، بخشش کر فرما دیجئے ہماری. وارحمنا، اور ہم پر رحم کرے. انت مولانا، آپ ہی ہمارے مولا ہی، انہیں کے کیئر ٹیکر ہی آپ ہی ہمارے. فانصرنا، اور ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین، کافر قوموں پر. تو یہ کافر قوموں پر ہماری مدد فرما. دس از دا اینڈ آف سورۃ البقرہ. نو سورۃ آل عمران. الف لام میم، پھر اگین حروف المقطعات. آپ کو یہ کوئی چیز سمجھ میں نہیں تو آفٹر دا کلاس مجھے پوچھیں. الف لام میم، آیت نمبر 1 ہوگی. آیت نمبر 2، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یہ ہم نے آیت الکرسی میں بھی سیم آیت پڑھی تھی. اللہ سبحانہ وتعالی لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. الحی ہے، القیوم ہے. حی ہمیشہ زندہ رہنے والا، زندہ رہ کر سب کو تھام کر رکھنے والا، قائم رکھنے والا. اوکے، آل عمران کی فضیلت دیکھیں آپ، وہ ہمیشہ سے ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی یہ ہے
کہ الحی ہے القیوم ہے، وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، نہ اس کی کوئی ابتدا ہے اور نہ کوئی انتہا، نہ بگننگ ہے نہ اینڈنگ ہے، وہ ایسے ہے، الحی ہے اور قیوم ہے، وہ خود بخود قائم ہے، خود بخود قائم ہو گیا ہے وہ، لہذا تمام مخلوقات سے وہ بے پرواہ ہے، اس کو ہماری ضرورت نہیں مگر ہم کو اس کی ضرورت ہے، ہمارے تمام جسموں کے، ہمارے تمام روحوں کے، ہمارے تمام دلوں اور دماغوں کے تمام معاملات مطلب وہی دلوں کے معاملات ہوتے ہیں، اوکے، ڈیلنگز ہوتے ہیں، روحوں کے، جسموں کے، دلوں کے ڈیلنگز ہوتے ہیں، لین دین ہوتا ہے، کئی سارے معاملات ہوتے ہیں، اسی کے ہاتھ میں ہی، اوکے، اسی کے ہاتھ میں ہی۔ تو ان دو ناموں کی فضیلت اور اسم اعظم لکھنے والوں نے لکھا ہے، کہنے والوں نے کہا ہے کہ ان دو ناموں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اسم اعظم بہت بڑا نام ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، جب بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پریشان کن مرحلہ آ پڑتا ان کے زندگی میں، تو وہ یہ دعا کرتے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی اے زندہ رہ کر زندہ رہنے والے، یا قیوم یا قائم رہ کر قائم تھام کر رکھنے والے، برحمتک تیری رحمت کے اس کے سے وسیلے سے استغیث میں فریاد کرتا ہوں، میں فریاد کرتی ہوں یا کرتا ہوں، یا مانگا کرتے تھے۔ تو نا دیٹ از دا، یہ ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیت 1 to 6 آیت میں، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت کے ساتھ فرماتے ہیں، دیٹ از دا 1 رکو۔ سیکنڈ رکو کی طرف آئیں گے، هو الذی انزل علیک الکتاب، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں فرماتے ہیں کہ وہی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس نے آپ پر کتاب نازل کی، علیک الکتاب، آپ پر کتاب نازل کی، منہ اس کتاب میں کیا ہے، آیات محکمات۔ اب یہاں سے ایک 3-4 آیتیں آیات محکمات اور آیات المتشابہات کے بارے میں بات کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ آیات محکمات ویری اسٹرانگ، پختہ، یعنی کہ اسٹیبلشڈ آیت، ہن ام الکتاب، جو ام الکتاب اس کا فاؤنڈیشن ہے یہ آیات محکمات، وَأُخَرُ اور دوسری کون سی ہیں آیتیں قرآن میں، متشابہات، قرآن میں آیات محکمات بھی ہیں اور آیات متشابہات بھی ہیں۔ آیت متشابہہ مطلب اس میں متشبہ ہوتے ہیں، کوئی آپ کو سمجھ میں نہ آنے والی چیزیں ہوتی ہیں جس سے تم شک میں پڑ جاتے ہو، ایسی بھی آیتیں رکھی ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم کو جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے۔ اب یہ متشابہات میں کون الجھ کر رہ جاتا ہے، فی قلوبہم زیغ، جن کے دلوں میں زیغ ہوتا ہے، ٹیڑھا پن ہوتا ہے، کیڑ کا پن ہوتا ہے، غلطی ہوتی ہے، تو وہ متشابہات کے فتنے میں پڑ جاتے ہیں اور اپنے من مانی تأویلات، ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تأویلہ، اس کی من مانی تعویلات، اپنے کو کیسے سمجھ میں ویسی تفسیر یا ویسے معنی بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی تلاش میں چل پڑتے ہیں یہ لوگ، اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، حالانکہ ان کا حقیقی مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ آیت متشابہات کی حقیقت یا حقیقی the real actual meaning اللہ knows the best، اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں جانتا، اور ہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہوں گے، واللہ اعلم۔ اور جو علم اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ والراسخون فی العلم، جو راسخ ہوتے ہیں علم، جو پختہ ہوتے ہیں، جو فرم گراؤنڈڈ ان دا علم لوگ جو ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یقولون آمنا، وہ لوگ کہتے ہیں، ایسے لوگ آمنا، we believe in متشابہات also، آیت محکمات also۔ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے وہ اپنے اپنے تأویلات پیش کرنے لگ جاتے ہیں، یہی ہے ٹیسٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا۔ ہم سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے، یہ کہتے ہیں کون لوگ کہتے ہیں، وہ لوگ جو راسخون فی العلم ہوتے ہیں، those people who are firmly grounded in the علم۔ اور نصیحت کس کے لیے ہے، وما یذکر الا اولو الالباب، اولو الالباب کے لیے نصیحت ہے، یہ ایڈوائز ہے، اور ایڈوائز کون حاصل کرتے ہیں، عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں، بے عقل لوگوں کو نہیں ہوتا۔ تھوڑا سا محکمات اور متشابہات کو دیکھیں گے۔ محکمات دے آر دا پختہ آیت، کلین اینڈ کلیئر آیت، اوکے۔
جس کے میننگز ویری کلین اینڈ کلیئر ہوتے ہیں، اس میں کسی قسم کی تعویل آپ کو پیش کرنے کی گنجائش ہی نہیں رکھی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. اور یہ محکمات ام الکتاب میں، جو ام الکتاب کی یہ بنیاد بنتے ہیں. اصل میں یہ ام الکتاب میں جو محکم آیات ہوتے ہیں اس کی یہ بنیاد، اس کا یہ فاؤنڈیشن ہوتے ہیں. متشابہات کیا ہوتے ہیں؟ وہ ملتے جلتے آیات تو ہی ان کے کئی کئی معنی ہوتے ہیں. اوکے، اس لیے ان کا اصل مرادی معنی جو ہوتا ہے سمجھنے میں لوگوں کو اشتباس ہو جاتا ہے. دے آر ان اے لٹل بٹ ڈاؤٹ میں آ جاتے ہیں. اوکے، یہ آزمائش کے لیے. جو راسخون فی العلم ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ ابھی آپ نے ہم نے جو بیان کی، تو ہم تو ان پر ایمان لے، متشابہات پر بھی ہم ایمان لائے، محکمات پر بھی ہم ایمان لائے. یہ سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے. اور نصیحت کون حاصل کرتے ہیں؟ صرف عقل والے لوگ. اس کے بعد یہ عقل والے لوگ راسخون فی العلم، یہ لوگ کہتے ہیں ربنا، یہ دعا کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب تزغ، تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر، قلوبنا ہمارے دلوں کو، لا تزغ ٹیڑھا نہ کر، بعد اس کے بعد، اذ ہدیتنا جبکہ تو نے ہم کو ہدایت دے دی، اس کے بعد ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر. آل عمران کی یہ پہلی دعا ہے. یہاں بھی اس سورہ میں بھی کئی سارے دعائیں آتی ہیں. وَهَبْ لَنَا، اور ہم کو عطا کر، ہبا کر، اینڈ گفٹز من لدن کا، تیرے پاس اپنے جو 5 خاص رحمت ہے، رحمتن، اس رحمت کے حصے میں سے ہم کو بھی کچھ حصہ عطا فرما. انک انت الوہاب، سب سے بیسٹ عطا کرنے والا تو ہی ہے. تو دین پر دل کی ثابت قدمی کی دعا کرنا چاہیے. تو دین پر ثابت قدم رہنے کے لیے یہ دعا مانگنا چاہیے. اوکے، اور کیا دعا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب، اوکے، ثبت قلبی علی دینک، ثبت کر، اسٹیٹ فاسٹنس کے ساتھ رکھ میرے دل کو دین پر. تو الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کئی طریقے کی ہوتی ہے الحمدللہ. تو وہ سارے رکوع میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہی فرماتا ہے، یعنی کہ 3-4 آیتیں وہ کنٹینیو ہوتی ہیں اس کے بارے میں. تو آیت نمبر 14 کی طرف آتے ہیں، زُیّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهْوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگلا رکوع جو ہوتا ہے، دوسرا رکوع یہاں سے شروع ہوتا ہے. تو یہ دوسرے رکوع میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں زُیّنَ، خوبصورت بنا دی گئی. اوکے، کیا بنا دی گئی؟ للناس، لوگوں کے لیے، حب الشہوات، خواہشات کی محبت، حب الشہوات، خواہشات کی محبت. زینہ، خوبصورت بنا دی گئی لوگوں کے لیے. اب وہ خواہشات میں سے کیا کچھ آتے ہیں؟ لوگوں کے لیے خواہشات کو مزین کر دیا گیا، بیوٹیفائی کر دیا گیا لوگوں کے لیے. کیا کون سی چیزیں بیوٹیفائی کر دی گئی؟ اب یہاں پہ دیکھیے کون سے آتے ہیں. نمبر 1 از من النساء، جیسے عورتیں، مردوں کے لیے عورتیں، ان کی خواہش بنا دی گئی. ایسے ہی ویسا ورثہ، عورتوں کے لیے مرد، مرد کے لیے عورتیں. والبنین، اور بیٹے لوگوں کی من پسند خواہش بنا دی گئی. اس کے ساتھ والقناطیر، قناطیر ڈھیر سارے، والقناطیر المقنطرتی، کون سے ہی؟ ڈھیروں کی ڈھیر، خزانے. کس کے؟ کون سے خزانے؟ ان کو، خزانوں کو ان کے دلوں میں کھپا دیا گیا. الذهب والفضة، فضہ از دا چاندی، ذهب از دا سونا، سونے چاندی کی ڈھیر خزانے، ہیپ فل آف ٹریجرز کو کیا بنا دیا گیا؟ حب الشہوات بنا دیا گیا، زینہ کر دیا گیا. اوکے، اور کیا کیا؟ والخیل المصومۃ، اور نشان زدہ گھوڑے جن کے اوپر نشانیاں لگے ہوتے ہیں نا، جیسے ان کا نیم پلیٹ لگا ہوا ہوتا ہے. جیسے کہ اب تو گھوڑے نہیں ہی، گھوڑے دوڑنے بھاگنے والوں کے بجائے کارز لے لے، کار یا وہیکلز جو نشان لگے ہوئے ہوتے ہیں. تم اپنے وہیکل کو ایک نشان دیتے ہو، ایک نام دیتے ہو، نمبر پلیٹ دیتے ہو، وغیرہ وغیرہ. والخیل المصومۃ والانعام والحرث،
مویشی جانور، انعام مویشی انہیں کیا، والحرث کھیتی باڑی، کھیتیاں، ایگریکلچرل لینڈس، ذالک متاع حیات الدنیا، استغفر اللہ، اور یہ سب کا سب متاع الحیات الدنیا ہے، متاع ہے، اس کی حیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا متاع، سامان ہے، واللہ، اور اللہ سبحانہ وتعالی اس کے پاس کیا ہے، عندہ اس کے پاس ہے حسن المآب، اس کے پاس بہت ہی مآب ٹھکانہ، حسن بہترین، اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے۔ شہوات کیا کیا ہوتے ہیں؟ شہوت ان کی جمع شہوات ہوتا ہے، شہوات وہ ہوتی ہیں کسی مرغوب چیز، فیوریٹ چیز کی طرف تمہارا نفس جو ہوتا ہے اس کا کھنچ جانا، یعنی کہ خواہش پیدا کرنا، خواہش پیدا ہونا، پیدا کرنا وغیرہ وغیرہ، کون سی چیز کے لیے؟ مرغوب چیز کے لیے، فیوریٹ سے فیوریٹ چیزوں کے لیے۔ متاع کیا ہوتی ہے؟ وہ سامان کو کہا جاتا ہے جس سے فائدہ حاصل کیا جائے، دنیا کی زندگی کا جو سامان ہے تم اس سے فائدہ تو اٹھاتے ہو، الحمدللہ۔ اس طریقے سے ٹو ٹائپس آف پیپل ہیں، ایک تو مادی چیزوں کو اپنا مقصد بنانے والے لوگ ہیں دنیا میں، اور سیکنڈ ٹائپ آف پیپل دے آر کہ دنیا کو آخرت کے حصول کا ذریعہ بنانے والے ہیں۔ تو ہم کون سی کیٹیگری میں آتے ہیں، نمبر 1 اور نمبر 2؟ چلے جواب نہیں دیتے آپ لوگ۔ آیت نمبر 17 انہی چیزوں کو اور بھی ڈسکرائب کیا گیا ہے، آیت نمبر 14 to 16، وہ 3 آیتوں میں وہ باتیں بیان کی ہیں اللہ سبحانہ وتعالی۔ Coming towards آیت نمبر 17، الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، بیوٹیفل سی آیت۔ الصابرین جو صبر کرنے والے ہیں، والصادقین جو سچ بولنے والے ہیں، والقانتین جو فرما بردار ہیں، اطاعت کرنے والے، والمنفقین جو خرچ کرنے والے ہیں اللہ کی راہ میں، والمستغفرین اور استغفار کرنے والے۔ استغفار کرنا کب ہوتا ہے؟ بالاسحار، سحری کے اوقات میں، at the time of سحری، جو کثرت سے استغفار کرتے ہیں۔ اللہم ربنا جعلنا منہم۔ تو صبر کے بھی بہت سارے یہ ہوتے ہیں، صادقین ہوتے ہیں جن کی نیتیں سچی ہوتی ہیں، قانتین جو اللہ نے انہیں حکم دیا اس کی اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں، منفقین اللہ کی اطاعت میں جہاں جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم یہاں اپنا مال لگاؤ، خرچ کرو، صلہ رحمی کرو، اور یعنی کہ رشتہ داروں میں ان کی ضرورتوں کو پورا کرو وغیرہ وغیرہ۔ مستغفرین یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو لوگ نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ راتوں کو زندہ کرتے ہیں۔ راتوں کو زندہ کرنا مطلب کیا ہے؟ سحری کے وقت اٹھ کر بخشش یعنی کہ مغفرت طلب کرتے ہیں، وہ ہوتے ہیں المستغفرین۔ اس کے بعد آیت نمبر 31 میں آتے ہیں، وہ سارے آیتوں میں ہو مستغفرین، ہو صادقین، منفقین، ان کو بیان کیا گیا ہے، آپ پڑھیں آپ۔ اگلا یہ آتے ہیں، اگلا پوائنٹ ہے آیت نمبر 31 میں، قل ان کنتم تحبون اللہ، قل کہہ دیجئے، this is the آیت of the commandment، یہ کمانڈمنٹ ہے سبوں کے لیے، کہ اگر ہو تم اللہ کی محبت، یعنی کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تحبون اللہ، تم محبت کرتے ہو، اگر اگر فتبعونی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے یہ تمام لوگوں سے، مسلمانوں سے کہہ دیجئے اور سارے دنیا کے لوگوں سے بھی، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فتبعونی، دس از دا شرط، جواب الشرط، ان کہہ کر شرط لگا دی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، فا کہہ کر جواب شرط بتا دی، یہ گرامیٹیکل پوائنٹ ہے یہ، اوکے۔ تو تم کو کیا کرنا ہے؟ اگر تم کو اللہ سے محبت کرنا ہے تو تم کو کیا کرنا ہے؟ فتبعونی، نی از می، میری پیروی کرو، فالو می، ہو از می، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یحببکم اللہ، تب تم کو اللہ، جب تب کہیں جا کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ شرط رکھ دی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو تم میرے رسول کی پیروی کرو، یحببکم اللہ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم سے محبت کرے گا، وہ یہ پھر صرف محبت ہی نہیں کرے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم سب سے، بلکہ وہ یغفر لکم، تم کو اس کے ساتھ ساتھ معافی بھی دے دے گا،
انہیں کہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، ذنوبکم تمہارے گناہوں کو، واللہ غفور الرحیم اس سے بھی زیادہ عطا کرنے والا وہاب کہیں دیکھا ہے تم نے، کہیں سنا ہے؟ اتنا زیادہ رحم کرنے والا، غفور اتنا زیادہ بخشش کرنے والا۔ تو اللہ سے محبت کی اصلی پہچان کیا ہے؟ ہاؤ ڈو یو ریکگنائز کہ آئی لو رسول اللہ، آئی لو اللہ سبحانہ وتعالی؟ ہم یہاں رو دھو کر کہتے ہیں مجھے اللہ سے بہت محبت ہے بھی، بہت محبت ہے، مگر سنت کو تو جانتے ہی نہیں، سنت کو تو فالو نہیں کرتے، رو رو کر کہتے ہیں کہ مجھ کو اللہ سے محبت ہے۔ کئی سارے لیڈیز کو میں نے یہ کہتے ہوا دیکھا ہے، سنا ہے۔ جو سنت پر عمل نہیں کرتا اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں۔ کلین اینڈ کلیئر ہو گیا یہ آیت میں، فَاتَّبِعُونِي رسول کو کہہ رہے ہیں ہم، تو کہو رسول میری پیروی کرو۔ اوکے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت عمل کا مطالبہ کرتی ہے، عمل کرنا ایکشن کا مطالبہ کرتی ہے، اور ہماری زندگیوں میں وہ ایکشنز نہیں ہیں۔ ہم تو قرآن سننے کے لیے ہی نہیں آتے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کے لیے نہیں آتے، تو ہم عمل کہاں سے کریں گے؟ جبکہ ہم چیزوں کو جانتے ہی نہیں تو ہم عمل کہاں سے کریں گے؟ تو اللہ کی محبت یہ ڈیمانڈ کرتی ہے ہم سبوں سے کہ اطاعت اور عمل کا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا۔ اللہ کی اطاعت کرنا ہے، عمل کرنا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نے کیا؟ فالوئنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ we have to follow the footsteps of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں ایک بڑی ہی خوبصورت یہ ہے، مجھے حدیث یہ رہا نہیں گیا ڈالی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بحرین سے مہمان ٹھہرے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے وضو کا پانی منگوایا اور وضو کیا۔ لوگ آپ کے وضو کے پانی کی طرف لپکے، وضو کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ جو ہیں اصحاب کرام جو رائٹ اون کھڑے تھے دیکھ رہے تھے، وہ اس پانی جو ان کے ہاتھوں سے جو یہ رہتا بہ رہا تھا پانی، اس کی طرف لپکے، اس میں سے انہوں نے جو پایا پی لیا، ہاتھوں میں جس کو جتنا پانی ملا پی لیا، اور جو اس میں سے زمین پر گرا اگر انہوں نے اسے اپنے چہروں پر، اپنے سروں اور اپنے سینوں پر مل لیا۔ See, this is the محبت of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اصحاب کرام۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کس چیز نے تم کو اس پر اکسایا، ایسا کام کرنے سے کون سی چیز نے تم کو انکریج کیا؟ اگر آپ ہوتے تو ایسا کرتے؟ انہوں نے کہا آپ کی محبت نے، اے اللہ کے رسول، آپ سے اتنا محبت ہم کرتے ہیں کہ آپ کے جسم مبارک سے ٹچ کرتا ہوا پانی بھی ہم زمین پر گرنے نہیں دیں، کیونکہ وہ پانی مقدس پانی بن گیا، تو آپ کے جسم مبارک سے ٹچ کرتا ہوا جو آ رہا ہے۔ شاید کہ ہم اللہ سے محبت کریں، اس طریقے سے ہم شاید اللہ سے محبت کریں۔ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم پسند کرتے ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے محبت کرے تو تینوں خوبیوں پر ہمیشگی کرو۔ تین خوبیاں دی ہیں اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 1 یہ سچی بات کرو، جب بھی بات کرتے ہیں سچی بات کرو۔ امانت جب تم کو دی جاتی ہے تو امانت کی ادائیگی کرو، امانت میں خیانت نہ کرو، اور اچھا پڑوس، اور اچھے پڑوس کو دیکھ کر اچھے پڑوسیوں کے ساتھ رہو، کیونکہ پڑوسی کو تکلیف دینا، انہیں کہ پڑوسیوں کے ساتھ بہترین سلوک کرو۔ پڑوسی کو تکلیف دینا نیکیوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح سورج برف کو مٹا دیتا ہے۔ آیت نمبر 79 ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، کیسے فرما رہا ہے، اور کسی انسان کے لیے ما كان لبشر، کسی انسان کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ اللہ اس کو کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کرے، پھر وہ لوگوں سے کہنے لگے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسے کہا؟ آپ کو تو کتاب دی گئی، نبوت دی گئی، حکمت عطا کی گئی، تو آپ نے کبھی ایسے کہا کہ تم اللہ کو چھوڑو، کتاب کو چھوڑو، نبوت کو چھوڑو؟ نہیں، میری پیروی کرو، میرے بندے بن جاؤ، اسے کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس لیے کسی بشر کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ وہ کہے۔ اب جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں کہا گیا تو ہاؤ کم یہ اولیاء اکرام کے ساتھ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ان کے بندے بن جاتے ہیں، اللہ کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے کلام کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، وہ صرف اولیاء اکرام کے پیچھے دوڑتے بھاگتے رہتے ہیں۔ تو بندے کو کہنا چاہیے کہ تم ربانی بن جاؤ، ولیکن بٹ یہ کہنا چاہیے بٹ کہ they have to say
کونو ہو جاؤ بی ربانیین ربانی بن جاؤ بما کنتم تعلمون الکتاب کیونکہ تم کتاب کی تعلیم دیتے ہو اور کنتم تدرسون اور تم خود بھی اسے پڑھتے ہو اور تم پڑھاتے ہو. اس لیے کیا کرنا ہے ہم کو ربانی بننا ہے باعمل عالم بننا ہے حقیقی عالم بننا ہے مطلب نالجبل بننا ہے. اوکے تو ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تم عالم نہیں بن سکتے تو کوئی بات نہیں کیونکہ ہر کوئی عالم نہیں بن سکتا حتیٰ کہ تم متعلم علم سیکھنے والے تو بنو یعنی کہ بی اے اسٹوڈنٹ آف نالج. اوکے تمہارے گناہوں کے لیے یہی کافی ہے کہ تم ہمیشہ علم کے معاملے میں جھگڑا کرنے والے بن جاؤ یہ بھی نہیں ہے. اور تمہارے گناہ یہ چلیے یہ میں یہ نہیں کرتی نا آیت نمبر 91 اس کو دیکھیں گے وہ چیزوں میں علم کے بارے میں بتایا ہے. ان دس رکوع اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کفر کی حالت میں جو مر جاتے ہیں مرنے والے ہی ان کے بارے میں فرمایا ہے. انشاءاللہ اس کو اگلی کلاس میں پڑھیں گے وقت ہو گیا ہے تو الحمدللہ رب العالمین. تو آیت نمبر 91 یہ رکوع ہم کو دیکھنا ہے اگلی کلاس میں دیکھیں گے ہم. اوکے اگر آپ کو کچھ سمجھنے میں کچھ ڈاؤٹ ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. کہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ دعا کرتے ہوئے کہ آج جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے سیکھا ہے ان سب پر ہم کو عمل کرنے والا بنائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک.